خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا المناک واقعہ ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک، کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ پھر آگے دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ یہ شہادت کی موت بھی مجھے تیرے نبی کے شہر میں ہو۔ پھر خود ہی پریشان ہوتے اور کہتے کہ اے عمر تو نے کیسی دعا اپنے رب سے مانگی ہے کہ تیرے نبی کا شہر محترم ہے، یہاں قتل و قتال نہیں ہو سکتا، یہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا، تو تجھے کیسے شہادت نصیب ہوگی؟ پھر دل کو اطمینان بخشتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ 27 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پر تشریف لائے، مسجد نبوی میں صف بندی ہو گئی۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کے لیے نیت باندھی، اللہ اکبر کہا، قرات شروع کی، تو یہ ایک مجوسی ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھا، جو مجوسی کہتے ہیں جو آگ کے پجاری ہوتے ہیں، آگ پرست کافر تھا، یہ بھی چھپا ہوا تھا، پیچھے چھپا ہوا تھا، آگے بڑھا اور حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں اس نے خنجر سے وار کیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے گرنے لگے، دیکھا کہ اب بے بس ہو چکا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ جلدی سے پکڑا، ان کو مصلی پہ کھڑا کیا کہ نماز کو نہ توڑا جائے بلکہ نماز کو مکمل کیا جائے، خود سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھا، اس نے بھاگتے ہوئے اور کئی صحابہ کو زخمی کیا، اور آخر میں ایک صحابی نے اپنا جبہ اس کے اوپر ڈالا، اس کو جب قابو کرنے لگے تو اس نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو خنجر مارے اور ہلاک کر لیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ جہاں ایک نکتہ اور بھی ذہن نشین فرما لے، یہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے عناصر اربع پر حکومت عطا کی، ہوائیں بھی ان کے حکم کے تابع ہیں، زمین پر زلزلہ رک رہا ہے، دریائے نیل کو خط گیا، اس میں روانگی آ گئی، پانی چلنا شروع ہو گیا، آگ مدینہ کی طرف آ رہی، درہ مارا، آگ وہیں رک گئی، ختم ہو گئی، لیکن اتنی دور پیغام تو پہنچ رہا ہے، اللہ نے سامنے سے پردے ہٹا دیے، سب کچھ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن پیچھے کافر چھپا ہوا پچھلی صف میں کھڑا ہے، اللہ نے وہ پتہ نہیں چلنے دیا۔ تو اللہ نے غیب کا علم نہ تو کسی نبی کو عطا کیا ہے، نہ کسی ولی کو عطا کیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں کسی کے سامنے سے پردے ہٹا دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں پردے ڈال دیتے ہیں، تو پیچھے چھپا ہوا دشمن بھی پھر پتہ نہیں چلتا، نظر نہیں آتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب کنواں ہے، یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ جب مصر سے ان کا کرتا چلتا ہے تو ادھر یہ سینکڑوں میل کا سفر ہے، یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یعنی اللہ جب بتانا چاہیں بتا دیتے ہیں، نہ بتانا چاہیں تو کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر لگے 27 ذی الحجہ کو فجر کی نماز میں عین مصلی رسول پر، وہاں سے گرے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جلدی سے نماز کو مکمل کیا، ان کے پاس سے پوچھا مجھے خنجر کس نے مارے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ایک مجوسی کافر تھا، اس نے خودکشی کر لی، اس نے آپ کو قتل کیا۔ تو فرمانے لگے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں لکھی، کسی کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھوں نہیں لکھی، عین کافر اور مکمل شہادت کی بے موت ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طبیب آئے اور انہوں نے دودھ پیش کیا، شربت پیش کیا، جیسے ہی انہوں نے پیا اور فوراً وہ انتڑیوں سے باہر آ گیا۔ وہ طبیب کہنے لگے امیر المومنین اب یہ حالت ایسی ہے کہ بچنا مشکل ہے، اب ایسا کریں کوئی وصیت کر دیں اور اپنے بعد کسی کو خلافت سپرد کر دیں، اب آپ کا بچنا مشکل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، ادھر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں تشریف فرما ہے اور وہ بھی زار و کتار رو رہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی پر۔ صحابہ کرام میں سے 6 آدمیوں کو منتخب کیا، فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد کر دوں وہ بھی میرے سامنے سنت ہے، سنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے مجھے خلیفہ مقرر کیا تھا، اور اگر میں معاملہ ایسے ہی چھوڑ دوں وہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے۔ خیر انہوں نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ اے لوگو، یہ 6 بندے وہ ہیں جن پر اللہ کے نبی دنیا سے راضی گئے ہیں، اللہ نے ان کو جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں، اپنے بعد کسی کو خلیفہ منتخب کر لینا۔ اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ جاؤ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے کہنا، اور میرا نام امیر المومنین نہ کہنا بلکہ کہنا کہ میرے باپ عمر بن خطاب نے بھیجا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے۔ اب جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ہے، دستک دی، اماں عائشہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی زاروں کی طرح رو رہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی پر، اور انہوں نے پوچھا کہ میرے باپ یہ کہہ رہے ہیں، اور فرمایا کہ یہ خواہش تو میری تھی کہ ایک میرا باپ ہے صدیق اکبر اور ایک میرے نبی اور میرے شوہر ہیں، میں بھی ان کے ساتھ دفن ہوں گی حجرہ رسول میں، لیکن اگر عمر کی یہ خواہش ہے تو میں اپنی خواہش کو قربان کرتی ہوں، میں خوشی سے اس کو اجازت دیتی ہوں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ باغے آئے کہ امیر المومنین کام بن گیا۔ فرمایا کہ ابھی نہیں، شاید میری شرم کی وجہ سے انہوں نے اجازت دی ہو، جب میری روح پرواز کر جائے دوبارہ پھر جا کر پوچھ لینا، اگر اجازت دیں تو وہاں دفن کرنا، وغیرہ مجھے بھی عام مسلمانوں میں جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں رو رہے تھے اور غشی کی حالت بار بار ہو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے تھے، پوچھا امیر المومنین موت سے ڈر گئے؟ فرمایا نہیں، موت سے نہیں ڈرا بلکہ موت کے بعد حالات سے میں ڈر رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے عمر کیوں ڈر رہے ہو آخری حالات سے، بعد کے حالات سے؟ میں نے خود اللہ کے نبی کے زبان سے کئی مرتبہ سنا ہے، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، اور جنت کی بشارتیں آپ لیے، میں نہیں بلکہ میرا بیٹا بھی اس چیز کی گواہی دے گا اللہ کے حضور میں کہ آپ نے عدل و انصاف کو قائم کیا، آپ نے زمین دھرتی کو عدل سے بھر دیا، آپ کی جنت کی بشارتیں۔ اور پھر بیٹے کے ران پر سر مبارک تھا اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے اے عبداللہ میرا سر زمین پر رکھ دو۔ بیٹے نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ تجھے کہا نہیں، اب میرا سر زمین پر رکھ دو۔ اب یہ آخری حالت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، زمین پر رکھا تو اپنے رخساروں کو زمین پر ملنے لگے، وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، اے عمر تو ہلاک ہو جائے گا اگر تیرے رب نے تیری مغفرت نہ فرمائی۔ اس حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئے اور آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور روزہ مبارک میں دفن کیا گیا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ کیسا اللہ نے تینوں ساتھیوں کے درمیان تطابق رکھا، اللہ کے نبی کی عمر بھی 63 برس، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 برس، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی 63 برس، اور تینوں حضرات حجرے میں آرام فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔